کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ارے پتھروں کو خدا کو مانتے لوگ پتھر کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھروں کو خدا کو مانتے ہیں لوگ پتھر کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یا یہ کہہ دیا جائے خطابت وجہ میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جابر و تیار بن جائے۔ مائک پر حضرت مولانا محمد شاہد صاحب ستاپور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق إذا حدث وليؤد إذا تمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جو حضرات پیچھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ آ کر کے سب سے پہلے آگے کی کرسیاں جو خالی ہیں ان کو بھر لیں۔ پیچھے ہمارے جو بزرگ یا ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر خیر ہو رہا ہو اور ہم اور آپ ٹیک لگا کر کے مستی کے عالم میں سنیں، یہ ہمارے اور آپ کی شان نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو ہر جگہ اطاعت کا جذبہ دکھانا چاہیے، فرما برداری کا جذبہ دکھانا چاہیے، اور با ادب بیٹھ کر کے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ادھر اور ہماری جو مائیں ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں اپنی کرسیاں قریب کر کے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا، اور جو باتیں کہی جائیں ان کے اوپر خاص طور پر توجہ دی جائے، عمل کی سنی جائے کہ جو باتیں کہی جائیں گی انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پر عمل ہوگا۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنا ایک عظیم تہوار جو عید الاضحیٰ کی شکل میں ہم کو اور آپ کو میسر فرمایا، اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ آج کا یہ پروگرام یا آج کا یہ اجتماع ایک عقیقے کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ بہت ہی مبارک جذبہ ہے، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا وہ اس موقع پر کچھ اور بھی کر سکتے تھے، وہ اس موقع کے اوپر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر کچھ نیا ہونا چاہیے، تو اس نئے کے چکر میں وہ گناہوں کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو، بستی والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو یہاں جوڑ کر کے اس بات کی طرف کوشش کی کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے۔
کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے کام کیا جائیں جن سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، جن سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ان کا یہ جذبہ بڑا ہی مبارک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر، ان کی عمر کے اندر، ان کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جن بچوں کا بھی عقیقہ ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اور لمبی فرمائے، تمام بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اسلام نے انسانیت کو یا مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ از اول تا آخر ہے۔ یہ نہیں ہے کسی خاص موقع کے اوپر اسلام نے ایک تعلیم دے دی اور جب دوسرا موقع آیا تو وہاں پر اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اب وہاں پر انسان دنیا کے دوسری رسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اسلام نے حکم یہ دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کر کے اور اس کو اچھے کپڑے پہنا کر کے اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جب دنیا کے اندر وہ آیا ہے تو اس کے کان کے اندر سب سے پہلی جو آواز جائے وہ آواز جائے جو اصل آواز ہے جس کے اوپر اس بچے کو ہمیشہ اپنی زندگی گزارنی ہے اور ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ اس کے کان کے اندر اذان دینے کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا کہ تم دنیا میں کسی کو بڑا مت سمجھنا، تمہارا باپ بھی بڑا نہیں ہے، تمہاری ماں بھی بڑی نہیں ہے، تمہارا خاندان بھی بڑا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یا اس کائنات کے اندر اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ذات ہے وحدہ لا شریک لہو کی، اللہ رب العزت والجلال کی۔ اسی کو ہمیشہ تم کو یاد رکھنا ہے، جینے کے اندر بھی مرنے کے اندر بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو ہمیں اسلام نے حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے اور اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اور ایک حکم اور دیا اسلام نے کہ ہمارے قریب میں کوئی بزرگ ہو، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی حافظ جی ہو، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، کوئی عالم دین ہو، ان کے پاس جا کر کے کچھ تہنیک کرائی جائے۔ تہنیک کا مطلب سمجھ لیجئے کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو، چھہارا ہو یا کوئی چیز لے جا کر کے برکتاً ان بزرگ صاحب سے، ان عالم سے، ان مولانا صاحب سے، حافظ جی سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو آپ چوس لیجئے اور اس کے بعد اس کھجور کو اس بچے کے تالو کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ سب سے پہلا لقمہ جو اس کے پیٹ کے اندر جائے وہ حرام کا نہ ہو، اور اس کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلا لقمہ جا رہا ہو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت والجلال کے نام لیوا کی صحبت شامل حال ہو، اور اللہ کے مبارک ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے والے، اللہ کے مبارک کلام سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا انسان اس کھجور کو چبا کر کے اس بچے کے اندر اس کے اثرات کو منتقل کرے۔ یہ اسلام کا حکم۔ اسلام نے اس کے آگے بھی تم کو تنہا نہیں چھوڑا، یہ بات چل رہی اس کی 7 دن کے اندر جو کام کرنے، پھر ان بزرگ صاحب سے ہی بہتر ہو تو اپنے بچے کا نام رکھوانا چاہیے۔ اب آپ بھی رکھ سکتے ہیں بزرگ صاحب سے یا مولانا صاحب سے یا حافظ جی سے ہی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہیں، اسلامی نام، شریعت کا نام، نبیوں کا نام، انبیاء کا نام، بزرگوں کا نام۔ آج لوگ کیسے نام رکھتے ہیں؟ فلموں کے اندر دیکھ کر کے،
اپنے موبائل کے اندر سیریل دیکھ کر کے جن کے کوئی معنی نہیں ہے، جن کے معنی ایسے ہیں، کچھ لوگ نام رکھتے ہیں آسی، کچھ لوگ نام رکھتے ہیں آسیہ۔ کیا مطلب؟ ایک عین سے ہے آسیہ اور ایک حمزہ کے ساتھ آسیہ، تو جو عین کے ساتھ آسیہ نام رکھتے ہیں اس کا مطلب گنہگار، نافرمانی کرنے والا۔ اب یہ بتائیے جس کا نام شروع ہی کے اندر رکھ دیا گیا ہو تو وہ زندگی بھر اللہ کی فرما برداری کرے گا یا اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اوپر اس کے نام کا اثر ہوا کرتا ہے، تو اس کے نام کا یہ اثر ہوگا کہ زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن جب آپ کے بچے کا نام رکھے گا، وہ نام رکھے گا جو قرآن کے اندر ہو، وہ نام رکھے گا کسی نبی کا نام ہو، وہ نام رکھے گا جو کسی رسول کا نام ہو، وہ نام رکھے گا جو کسی صحابی کا نام ہو، کسی صحابیہ کا نام ہو، اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اندر پڑیں گے اور زندگی بھر اس کے اثرات کی وجہ سے وہ بندہ اور اس کا جس کا نام رکھا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوگا، نمازوں کے قریب ہوگا، دیندار بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، پابند بنایا ہے۔ اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 دن کے ہو جائیں تو ان کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر کے بال منڈنے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو ایک بکرا یا ایک بکری، حکم تو یہ ہے کہ 2 بکرا لڑکے کے لیے اور 1 بکرا یا 1 بکری لڑکی کے لیے، یہ اس کے نام کے اوپر ذبح کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ اس عقیقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو بال ہیں، جو قدرتی طور پر اس کی ماں کے پیٹ کے اندر نکلے ہیں یا اس کے بعد نکلے ہیں، جس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، وہ گندگی ختم ہو جائے، اور اس کے نام پر جو بکرا ذبح کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس بچوں کو تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے ہم کو اس کا پابند بنایا ہے۔ تو 7ویں دن ہم کو اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ ہمارا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، 2 دمبے یا 2 بھیڑ، اور اگر لڑکی ہے تو 1 دمبا، 1 بکری، 1 بھیڑ، یا جیسا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے مطابق ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم اگر چاہیں کہ بڑے جانور کے اندر ہم 2-4 بچوں کا ملا کر کے عقیقہ کر دیں، اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بال اتارے گئے ہیں اس کے سر سے، ان بالوں کے برابر ان کا وزن کر کے اللہ کے راستے کے اندر چاندی صدقہ کرنی ہے یا سونا صدقہ کرنا ہے۔ آج کل چاندی اور سونے کا دور تو چلا گیا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس مقدار کا پیسہ اپنے کسی غریب بھائی کو، کسی بیوہ کو، کسی کمزور کو دے دیں کہ وہ اپنے کام کے اندر لے آئے، اللہ تبارک تعالی ہم کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس کا بال چھیلا گیا ہے، اب اس کا سر جو گنجا ہو گیا ہے، اس کے اوپر اگر ہمارے پاس زعفران ہے تو زعفران کو پانی کے اندر ملا کر کے اس کو اس کے اوپر رگڑ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا اسلام نے ہم کو حکم دیا۔ یہ عام طور پر ہم اور آپ اس سے غافل ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، ایک طریقے کے اوپر عقیقہ کرنا اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی ہوتا ہے کہ ہم عقیقہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے، اللہ نے جو ہم کو اولاد دی ہے، اس اولاد کے شکریہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر کچھ خون بہا دیا جائے، اللہ کے بارگاہ کے اندر کچھ خرچ کر دیا جائے، یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں جو سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، ماں جو سب سے پہلا
اپنے بچے کے لیے مدرسہ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں شروع سے اس بچے کے متعلق یہ ہو جاتی ہے کہ کسی طرح ہمارا یہ بچہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، ایسا بن جائے کہ دنیا کے اندر لوگ دیکھیں تو معلوم دے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے، آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب بڑا ہو دنیا کے اندر ترقی کرے، بچہ بڑا ہو نیک بنے، والدین کا فرما بردار بنے، ان کا کہا مانے، ان کی عزت کرے، خاندان کا نام روشن کرے، پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو، جاہل نہ بنے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور آپ اپنی اولاد سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اولاد بن جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک دو دن کا کام تو ہے نہیں، اس کے اندر ہم کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہماری یہ اولاد دنیا کے اندر اس کی ایسی پرورش کی جائے، ایسی تربیت کی جائے کہ جب یہ بڑا ہو تو خاندان کا نام روشن کر دے۔ اس کے لیے طریقہ تو یہ ہے کہ جب بچہ بولنے والا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے جو چیز سکھلائی جائے، اس کی زبان سے جو چیز نکلے وہ اللہ کا مبارک نام ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کے بچے سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ اللہ کا پاک کلام ہو، جو بچہ جب بولنا سیکھے اس بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا پاک نام نکل رہا ہو، اور جب دنیا سے جا رہا ہو اس کی زبان سے جو چیز نکل رہی ہو وہ اللہ کا پاک نام ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا بچہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کو اور آپ کو اگر کیدارپور جانا ہو، پیتے پور جانا ہو، محمود آباد جانا ہو تو کوشش یہ کریں گے کہ راستہ سیدھا مل جائے، بیچ میں جام نہ ملے، ایسا راستہ ہو کہ جہاں پر چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر غریبی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا ہے، وہ چھپر کے اندر رہتا ہے، لیکن جب وہ مر کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہوتا ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کوٹھی کے اندر رہ رہا ہے، بنگلے کے اندر رہ رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کا ہاتھ اور اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اس کے پاس اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، رسول کا دین نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر اگرچہ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود رہی ہو، لیکن اس دنیا سے جب جا رہا ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس ہاتھ نہیں جا رہی ہے، وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کے اندر کام آنے والی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے، ہمیں اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں دیندار بنانا ہے، ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم قبر کے ہم باشندے بن جائیں گے جہاں پر ہمارے پاس ساری چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، کوئی نیک کام ہم نہیں کر سکتے۔ اب جو چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے بچے کا پڑھا ہوا، وہ اس کا سکھلایا ہوا، اس کا بھیجا ہوا وہ قرآن پاک کی چند آیتیں ہیں، کلمہ طیبہ ہے، جو ہمارا بچہ ہم کو پڑھ کر کے بخش دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے صدقہ جاریہ کے اندر شمار فرمایا ہے کہ وہ نیک اولاد جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو مدرسہ بنوانا ہے، مسجد بنوانی ہے، اس کے لیے چندہ کروا دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں گاؤں کے اندر جاؤ، لیکن مجھے تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ قیمتی چندہ جو آپ سے ضرورت ہے وہ آپ کی اولاد کا چندہ ہے۔ آپ اپنی اولاد کو لے کر کے آئیے ان علماء کے پاس، حفاظ کے پاس، یا آپ کے بچوں کو دیندار بنائیں گے، آپ کے بچوں کو کلمہ سکھائیں گے، آپ کے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ اور ہم نے اور آپ نے ابھی ایک تہوار بنایا ہے عید الاضحیٰ کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے اعلان کیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ کون آدمی ہے جو آج اپنے بچوں سے صبح فجر کے وقت کہتا ہو کہ اذان ہو گئی ہے اٹھو؟ ہمارے یہاں کمانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور اب تو ہمارے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کے دروازے نہیں کھلتے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں سے موبائل کی آوازیں آتی ہے، گانے کی آوازیں آتی ہے، ٹیلی ویژن کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا پاک کلام دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے گھر کے اندر اللہ کا پاک نام لے، اللہ کا پاک کلام پڑھے، جو آپ کے گھر کے بچوں کو دیندار بنائے۔ ایسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ یہ مائیں ہماری تب دیندار ہوں گی جب ان کو دینی تربیت اور دینی تعلیم دی جائے گی۔ ہمارے یہاں اچھی تعلیم سے زیادہ ضرورت ہے ان کی اچھی تربیت کی۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ہماری بڑی مائیں ہیں جن کی تربیت اچھی ہوئی ہو، ان کو چاہیے اپنی نوجوان بچیوں کی، اپنی بہوؤں کی، اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرے، اگر وہ کسی کے گھر کے اندر جائے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچی کو سیکھ کر کے آئی ہے۔ اس کے یہاں نماز روزے کی پابندی کی جاتی تھی، اس کے یہاں ساری چیزوں کی پابندی کی جاتی تھی، اور دنیا کے اندر وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کی پابندی کرے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے، اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ سکھائے، اپنے بچوں کو دین کی راہ کے اوپر لگائے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے۔ یہ جلسہ ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، یہ 365 دن جلسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سال کے 365 دنوں کے اندر ایماندار بنائے رکھنا، دیندار بنائے رکھنا، نمازی بنائے رکھنا، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک دن جلسہ سن لیا، 2 دن سن لیا، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کی نیت سے سنیں، جذبات کے اندر نہ بہیں۔ آندھی آئی، ابھی ہم لوگ اس سے اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلے گئے، یہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اٹھیں گے، اپنا دامن چھاڑیں گے، اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیں گے۔ یہاں پر کیا باتیں کہی گئی، کن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی، ہمارا اور آپ کا اس کی طرف کوئی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ اس بات کی طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، ان کی دینی تربیت کرنی ہے، انہیں مدرسوں کے اندر داخل کرانا ہے، انہیں حفاظ کے پاس بھیجنا ہے، انہیں مسجد کے مکتبوں کے اندر بھیجنا ہے۔ تب جا کر کے ہمارے یہاں اسلام کے نام لیوا پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں ایمان کو جاننے والے پیدا ہوں گے، جانیں گے کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے، جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ان کو خدا کی راہ کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اس تک نہیں کیا، اور کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر ڈالیے، میرے حلقوم کے اوپر چھری چلا دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے،
لیے آپ میری طرف سے اف بھی نہیں سنیں گے۔ ایسی اولاد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی جو ہم اپنے جانوروں کے اوپر چھری چلا کر کے دیتے ہیں، یہ ہمیں اپنے نفس کے اوپر چلانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اپنی خواہشات دین کے تابع ہو جائے، ہم دین کے آگے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیں، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ ان جانوروں کو ذبح کر دینا اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہ ظاہری قربانی ہے جس پر ہماری طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو چیز ہم سے مطلوب ہے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کے متعلق فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اپنے دین کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا نہ بن جائے۔ اذانیں ہوتی رہتی ہے، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے موبائل کی کان کے اندر لیڈ لگا کر کے گانے سنتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ساری چیزیں یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہاں پر قربانی کی ضرورت ہے، اپنے وقت کی قربانی دے، اپنے جذبات کی قربانی دے، اپنی خواہشات کی قربانی دے، تب جا کر کے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صحیح طور پر نام لیوا ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا سبق ہمیں تب حاصل ہوگا، عقیقہ ہو، قربانی ہو، دنیا کا دوسرا کوئی دستور ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اللہ کے رسول علیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لاکھ جانور قربان کریں، ہم ہزاروں جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ہمارا اگر اپنا دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، ہمارا دین مطالبہ کر رہا ہے اپنے بچوں کو ایمان والا بناؤ، دین کے اوپر ڈالو، اگر ہم نہیں ڈال رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم اپنے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہم کو کامیاب بنا سکتے ہیں دنیا کے اندر جب ان کو دین کی تعلیم دی جائے گی، ان کو قرآن پڑھایا جائے گا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے گی۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھو ہماری اولاد چاہے 2 ہو 3 ہو دنیا کے اندر وہ ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ بہت بڑے عہدے کے اوپر پہنچ جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، لیکن اگر آپ کا بچہ نمازی نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، وہ اجہل ہے، اس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے، دنیا سے جائے گا، اس کا شمار انہی لوگوں کے اندر ہوگا جن کے بارے کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ سب اسفل السافلین کے اندر ہوگے۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو دیندار بنانا ہے، ان کو مسجدوں کے اندر انہی علماء کے پاس بھیجنا ہے۔ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی، اس سے آپ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ ہمیں آپ کو سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، خوشی بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے رہیں گے۔ دنیا کی یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی
नमाज पढ़े, रोजे रखे, अपने शौहर की इताअत करे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। कितनी औरतें हैं जो आज हाथ उठा करके कहे कि हमने सुबह से लेकर के शाम तक 5 नमाजें मैंने पढ़ी हैं। आपको 2-4 औरतें ऐसी नजर आएंगी। कौन औरत ये कह सकती है हमने अपनी औलाद की सही तरबियत की है? कौन औरत ये कह सकती है मैं अपने शौहर के तमाम हक को अदा करती हूँ? कौन औरत ये कह सकती है मैं पर्दे के अंदर रहती हूँ? इन सारी चीजों का इस्लाम ने आपसे मुतालबा किया है। हमारा दीन ये कहता है आपका चेहरा कोई गैर मर्द न देखे, आपके बाजू कोई खैर मर्द न देखे, आपके सर के बाल कोई खैर मर्द न देखे। और हम बेपर्दा अपने घरों के बाद बाहर फिरते रहते हैं, गलियों के अंदर फिरते रहते हैं। ये हमारी और आपकी शान नहीं है। इससे इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। और अब तो जमाना ऐसा पलटा कि जितनी बुढ़िया हैं उनके सर के ऊपर आप दुपट्टा देखेंगे और जितनी बढ़िया हैं आप उनके गले के अंदर दुपट्टा देखेंगे। इसलिए दोनों के लिए जरूरी है अपने सरों को, अपने आंचल को छुपा करके पर्दे को रिवाज दे। जब आप पर्दे के अंदर रहेंगी तो आपके जरिए जो औलाद पैदा होगी, आपके यहाँ जो बच्ची जवान होगी, उसके यहाँ भी पर्दे का एहतिमाम होगा। लेकिन अगर आप खुद पर्दा नहीं करेंगी, आप खुद टीवी देखेंगी, आप खुद मोबाइलों के अंदर फिल्में देखेंगी, तो आपकी औलाद क्या सुन लेगी? आपकी औलाद आपके सामने खुद देखने वाली बन जाएगी। इसलिए माओ और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी लजाजत के साथ, आपके सरों के ऊपर इस उम्मत के उन नौनिहालों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनको संवारना ये आपका काम है। अगर आपने इनकी परवरिश दीनी तरीके के ऊपर कर दी, अगर आपने इनको इस्लाम के ऊपर ढाल दिया, तो याद रखिए आने वाली नस्लें इस्लाम के ऊपर होगी। और अगर आपने खुद पर्दे को छोड़ दिया तो आने वाली नस्लों के अंदर पर्दे का रिवाज नहीं होगा। घरों के अंदर बेपर्दगी बढ़ेगी, बेहयाई बढ़ेगी, जिनाकारी बढ़ेगी, नंगापन बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर गंदगी बढ़ेगी। इसलिए इस गंदगी को खत्म कीजिए, तय कीजिए कि हम आज से इंशाअल्लाह पर्दे को रिवाज देंगे। आज से इंशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर बच्चियां भी पर्दा करेंगी, माएँ भी पर्दा करेंगी, बहुएं भी पर्दा करेंगी। जब ये चीजें हमारे अंदर पैदा होगी तो इंशाअल्लाह जो नस्ल जवान होगी वो नस्ल ऐसी होगी जिससे हाफिज आलिम पैदा होंगे। नबी तो नहीं पैदा हो सकते, लेकिन आज भी वली पैदा हो सकते हैं, आज भी कुतुब पैदा हो सकते हैं, आज भी अब्दाल पैदा हो सकते हैं। कौन कहता है आज जुनैद बगदादी पैदा नहीं हो सकते? कौन कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा नहीं हो सकते? मेरी माँ, मेरी बहनों, इन्हें तो आप ही ने जन्म दिया है। नबी आपकी गोद से पैदा हुए और औलिया आपकी गोद से पैदा हुए। हजरत मूसा आपकी गोद से पैदा हुए, हजरत इब्राहिम आपकी गोद से पैदा हुए, हजरत इस्माइल आपकी गोद से पैदा हुए। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद से पैदा हुए हैं। याद रखिए, जब से आपने पर्दे को छोड़ा है, नमाजें छोड़ने लगी है, जब से घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो आपके घरों से नाचने वाले पैदा हुए हैं, गाने वाले पैदा हुए हैं, नमाज छोड़ने वाले पैदा हुए हैं, दीन के लिए कुर्बानी न देने वाले पैदा हुए हैं। और जब अगर आपने तय कर लिया कि आज से हम पर्दा करेंगे, आज हमारे घरों के अंदर अगर पर्दे का रिवाज हो गया, तो याद रखिए कल फिर हमारे घरों से आलिम पैदा होंगे, मुफ्ती पैदा होंगे, फुक़हा पैदा होंगे, मुहद्दिसीन पैदा होंगे, मुतकल्लिमीन पैदा होंगे, औलियाए वक्त पैदा होंगे। तो अगर आज आपने तय कर लिया कि इंशाअल्लाह हमें दीन के ऊपर जीना है, दीन के ऊपर मरना है, आखिरत के लिए तैयारी करनी है,
یہ ہمارا جسم اس دنیا کے اندر رہ جائے گا، ہمارے اندر جو روح ہے اس کو صحیح بنانے کی فکر کرنی ہے۔ نیک اور بد اعمال انسان اس دنیا سے لے کر کے جاتا ہے۔ انسان نے اگر کسی کو گالی دی ہے اس کا وہاں اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کے لیے وہاں پر جہنم کے شعلے اس کا استقبال کریں گے۔ اور اگر آپ نے یہاں پر کسی کو بھلائی کے لیے راستہ بتا دیا اور اگر تم نے یہاں پر کسی کی ہمدردی کر دی ہے تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام ساتھیوں سے، بزرگوں سے، ہیبت پور والوں سے، بستی کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ اپنی بستی کے اندر بدلاؤ لانے کی فکر پیدا کیجئے۔ ہماری بستی کس طرح بدل سکتی ہے، ہماری بستی کے اندر کس طرح دینی ماحول پیدا ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر کس طرح پردہ پیدا ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر پردے کا رواج کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور میں یہاں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو 2-4 مہینے کے اندر ایک دن ایسا متعین کیجئے جس سے ہم اپنے بستی کے ساری عورتوں کو جمع کر کے ان کو دین کی باتیں بتا سکیں، ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتا سکیں۔ اپنے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ وہ علماء کے پاس بیٹھے، ان کی صحبتیں اچھی ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے اچھی صحبت اختیار کریں، تب جا کر کے بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا، تب جا کر کے ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جس سے ہمارے سماج کے اندر ہمارا نام ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو اپنے اندر عمل کے لیے لے جانے کی اور ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔